السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ قرۃ اللہ مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں N42 میڈیا۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جن کے پاس ایسی مقدس تبرکات ہیں کہ ان کا نام سن کر ہی ہمارے دل میں اسلام کے لیے محبت اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، نیاز علی قادری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، شکر الحمد للہ، شکر۔ جی، آپ نے یہ مقدس تبرکات اکٹھے کرنا شروع کیے، یہ کام آپ نے کس سن میں اسٹارٹ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے میرے حضور غوث پاک کے صدقے اور میری ماں کی دعاؤں کے صدقے کہ مجھ کی ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ یہ 1981 سے یہ میں نے کلیکشن شروع کی ہے، اور پہلا حج میں نے کیا تو 83 میں حج اکبر کیا پہلا میں نے، اور حج اکبر تھا۔ اس وقت سے میرے دل میں کچھ خیال آتا تھا کہ میں کچھ چیزیں اپنے پاس جمع رکھوں، جو آتا ہوں تو لے کے جاؤں۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی کلیکشن کرتے کرتے آج یہ الحمدللہ تھوڑا سا خزانہ میرے پاس موجود ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ ابھی فی الحال جو میرے پاس چیزیں ہیں یہ بغداد شریف کے حوالے سے، اسپیشلی عراق، کربلا شریف، نجف شریف، اور اسپیشلی مدینہ شریف، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، ان جگہوں کی چیزیں میرے پاس انشاءاللہ بہت ساری موجود ہیں۔ آپ کو میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ سب سے پہلے میرے لیے بابرکت چیز پورے میرے کمرے میں سب سے زیادہ بہترین، ہر اچھی ہے لیکن یہ باعث برکت میری سعادت، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز گنبد مبارک کا رنگ مبارک ہے، جو مجھے جو ہمارے پاکستانی خادم تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے توسط سے یہ مجھے ان کے برش سے میں نے اس کو یہ ان سے لیا میں نے تبرک، یہ آقا علیہ السلام کے سبز گنبد مبارک کا رنگ مبارک۔ اور اسی طرح جب ہم مدینہ مکہ کی بات کریں تو مکے کے اندر غار ثور جبل ثور کا یہ پتھر ہے میرے پاس، اور یہ الحمدللہ میرے پاس یہ موجود ہے۔ اور مکہ مکرمہ کی نسبت سے یہ ایک میرے لیے بڑی یادگار چیز ہے اور بڑی بابرکت چیز ہے کہ اس فریم میں جو میرے پاس یہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ غار اس میں صفا کی پہاڑی کا پتھر ہے۔ اس وقت صفا کی پہاڑی سب کو معلوم ہے، جتنے بھی زائرین جاتے ہیں، وہ کور ہو چکی، شیشے کا کور ہو گیا ہے، لیکن 83-84 میں کچھ ریپیئرنگ کا کام تھا، تو بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی اجازت کے بعد، یہ ایک خادم تھے ہمارے، اچھے دوست بن گئے تھے، ان کے ذریعے یہ مجھے یہ پتھر ملا۔ اسی طرح جنت البقیع کی، ریاض الجنہ کے بعد جنت البقیع کے اندر جو مٹی قبرستان میں جو مٹی کی اینٹیں ہیں، اس میں سے یہ اینٹ کا تھوڑا سا ٹکڑا میں یہ لے کے آیا تھا، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد مدینہ شریف کی نسبت سے ہم آتے ہیں تو مدینہ شریف میں ریاض الجنہ کے قالین کا ٹکڑا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے ممبر اور روضے کے درمیان جو جگہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کیمرہ کلوز اپ کر سکے اسے، یہ ریت ہے، بظاہر آپ کو ریت نظر آ رہی ہے۔ یہ مدینہ شریف سے جب بدر کے مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پہاڑ ہے، بدر کے مقام سے پہلے مسجد عریش ایک جگہ ہے جہاں پر جنگ بدر ہوئی تھی، غزوہ بدر ہوا تھا۔ اس سے تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے یہ پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ملائکہ۔ عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں جبل، اور ملائکہ فرشتے، یہ فرشتوں کا پہاڑ۔ اس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوا، بدر کے صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا تو اسی پہاڑ کے اوپر بھیجا۔ اور ہم اگر آگے آتے ہیں تو مرحلہ وار دکھاتا چلتا ہوں میں کہ مختلف ممالک میں جہاں جہاں میں گیا، جہاں میرا رابطہ تھا، تو وہاں سے واپسی پر ایمبیسی لیول پر، گورنمنٹ لیول پر مجھے اپریشیٹ کیا گیا۔ یہ بنگلہ دیش ایمبیسی کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے، یہ رشیا کی طرف سے، اسی طرح یہ عراق سے مجھے غوث پاک کے دربار کے جو گدی نشین تھے اوقاف قادریہ کے، اور سید یوسف گیلانی، ان کے نام سائن کے ساتھ، یہ مولانا الیاس قادری صاحب کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خط ہیں، جو میرے پاس ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے خط آتے تھے۔ اسی طرح ایمبیسی آف بغداد کی میری سند ہے یہ سفیر پاکستان بغداد شریف سے جو سفیر تھے خالد محمود صاحب، انہوں نے میرے واپسی پر میری خدمات کے بعد جب انہوں نے پتہ لگا کہ میں واپس جا رہا ہوں پاکستان، تو اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے دستخط کے ساتھ مجھے سند عنایت کی۔ اور اسی طرح بغداد شریف سے غوث پاک کے دربار سے یہ میرا تصویر کے ساتھ میرا نام اور خلافت نامہ ہے، یعنی والدہ کی خدمت ہے۔ یہ واپسی جب میں آیا ہوں، واپسی جب آ رہا تھا تو سید یوسف گیلانی جو غوث پاک کے دربار کے متولی تھے، اوقاف قادریہ کے، اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، انہوں نے یہ مجھے چادر مبارک کا ٹکڑا، غوث پاک کی چادر مبارک کا ٹکڑا وہاں سے مجھے عنایت فرمایا، اور یہ تقریباً 1987 سے میرے پاس یہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ میرے پاس ایک آٹوگراف بک ہے۔ جب بغداد شریف میں قیام کے دوران
تمام دنیا سے جتنے اکابرین جتنے ڈیلیگیٹس آتے تھے ان کا میرے سے رابطہ رہتا تھا. تو ان میں جو چند چیزیں چند نام جو میں بتانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. مصر کے قاری عبدالصمد صاحب جو دنیا کرت میں ایک نام ہے, یہ ان کے آٹوگراف میرے پاس موجود ہیں. اسی طرح بادشاہی مسجد کے امام اپنے دور میں وہاں جاتے تھے, مولانا شاہ عبد القادر آزاد صاحب. اسی طرح ضیاء الحق صاحب, یہ ان کے آٹوگراف ہیں. مولانا محمد شفیع صاحب کے مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب, مولانا کاکب نورانی جو اس وقت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ, عالم دین ہے پاکستان کے, ان کے والد صاحب کا نام, اور بڑے بہت جید عالم تھے مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب. خان عبد القیوم خان صاحب آزاد کشمیر کے صدر. اسی طرح دیگر ممالک سے جتنے لوگ آتے تھے مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب کے, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب, یہ دیگر شخصیات وہاں رہتی تھی میرے پاس, تو انشاءاللہ ان سے معاملات رہتے. ایون کہ صدام حسین وہاں پر باقاعدگی سے اکثر جمعرات کو, ہر جمعرات کو نہیں لیکن اکثر جمعرات کو وہاں پر دربار شریف پہ حاضر ہوتے تھے, اور ان کے بیٹے ادئی صدام, ان سب سے ملاقات میری رہتی تھی. اور میرے پاس دنیا کے جو خط تھے وہ میں آپ سے یہ دکھاتا چلوں کہ یہ میرے خط کے ساتھ یہ اس میں یہ خزانہ ہے خطوں کا. یہ میرے ساتھ رابطہ تھا صرف تمام دنیا سے, میرے نام کے ساتھ صرف یہ خزانہ ہے خطوط کا, اور میرے لیے نایاب ہو گئے اب یہ کہ یہ میرے نام کے ساتھ صرف خادم غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مجھے ڈاک پہنچ جاتی تھی. اب اس سیکشن میں آ گیا ہوں تو آپ کو اسی ریک کی میں ڈیٹیل بتا دوں گا آپ کو میں. یہ جھاڑو مبارک آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ترکی کی جھاڑو ہے, اور تقریباً 30-35 سال وہاں پر استعمال میں تھی. جب میں واپس آیا ہوں تو بابا غلام دستگیر یہ انڈیا سے حیدرآباد دکن سے پیدل چل کر غوث پاک کے دربار پر اپنی نوجوانی کی عمر میں آئے تھے. تو ساری زندگی وہاں پر آپ نے وقف کر دی خدمت میں. تقریباً 72 سال کی زندگی گزارنے کے بعد آپ کا وصال ہوا. میں ان کی خدمت میں تھا غوث پاک کے دربار میں. تو واپسی پہ آپ نے جو مجھے عنایت کیا تحفہ, یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں یہ میرے پاس موجود ہے. بابا غلام دستگیر 14 جولائی سن 1984 کو یہ مجھے تحفہ ملا تھا, یہ میرے پاس ہے. اسی طرح یہ جو آپ جھاڑو دیکھ رہے ہیں, یہ جھاڑو مبارک یہ اندر جالی مبارک کے اندر یہ استعمال ہوتی تھی غوث پاک کے دربار شریف کے اندر, یہ میں لے کے آیا ہوں. اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, میں ادھر واپس آتا ہوں, یہ میرے پاس اس ریک کے اندر یہ 2 آپ جالی مبارک کے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سلطان عبد الحمید کا دور تھا, ان کے دور میں یہ جالی مبارک لگی تھی, اور یہ چینج ہوئی تقریباً کوئی 87 میں چینج ہوئی. تو چینج ہونے کے بعد یہ والی جالی تھی, یہ جو جالی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اس جالی کے ٹکڑے ہیں. اب یہ جالی مبارک چینج ہونے کے بعد جب سپیئر ہو گئی تو اس وقت جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شریف کا مزار ہے ان کے اوپر جو جالی لگی ہے وہ یہ والی جالی لگی ہے. تو اس کے ٹکڑے میرے پاس سید صاحب نے, آپ کے جو سید صاحب کے سیکٹری تھے سید عثمان صاحب, یہ انہوں نے مجھے واپسی پہ عنایت کی ہے. یہ میرے لیے برکت کی بات ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ غوث پاک کی مہر مبارک اور یہ سب یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اس ریک کے اندر میرے پاس ایک بڑی اہم چیز ہے, غوث پاک کی کرامات, حضور غوث پاک کی کرامات دنیا جانتی ہے. اور یہ ایک چاول کا میرے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ دیکھیں بڑا انعام ہے کہ غوث پاک کے لنگر کے چاول جب میں 83 میں پاکستان واپس آیا 88 میں, تو اس وقت یہ چاول لایا تھا. آج یہ دیکھیں چاول کی فطرت ہے کہ وقت کے ساتھ اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, کیڑا لگ جاتا ہے, بھربھرے ہو جاتے ہیں, لیکن ایک ایک دانہ ایک ایک چاول میرا اسی طرح محفوظ ہے. بعد کے بھی میرے پاس لنگر کے چاول, نمک, چینی لنگر شریف سے لے کے آیا ہوں میں. ابھی جو حال ہی میں جو گدی نشین ہیں ان کی اجازت سے وہ میرے پاس موجود ہیں, لیکن یہ بہت پرانے چاول ہیں جو اس وقت میرے پاس ہیں. یہ میرے پاس اس ریک میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک باؤل میں یہ مٹی نظر آ رہی ہے, یہ خاک شفا ہے. مدینہ شریف میں وادی بطحان, مدینہ پاک سے حضور پاک کی مسجد نبی شریف سے 3 میل دور وادی بطحان ایک جگہ ہے. وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ حدیقہ سلیمان, اس کے پاس یہ جگہ ہے. اس کا نام وادی بطحان کے پاس وادی شفا یعنی شفا کی مٹی ہے. اس جگہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام زخموں میں بھی تھے, کچھ تکلیف میں بھی تھے. تو آپ نے حضور پاک سے عرض کی تو حضور پاک نے اس جگہ کی مٹی کو لگانے کا حکم دیا کہ آپ کو شفا ملے گی.
یہ مطاف کا پتھر، اس کی تھکنس دیکھیں، اس کی ٹھنڈک دیکھیں. جو آج مطاف جس پہ ہم ہو رہا ہے، یہ مقام ابراہیم کے پاس کا پتھر ہے، یہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اور یہ غوث پاک کے دربار شریف کا فانوس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر. اسی طرح یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ نیچے، اس میں یہ سلطان عبد الحمید کا دور تھا. ان کے دور میں جو فانوس لگے ہیں غوث پاک کے دربار شریف پہ، تو ان کی یہ کنگریاں جو کچھ گر کے نیچے آ گئیں یا استعمال میں نہیں تھیں، تو یہ مجھے بابا غلام دستگیر، جو تقریباً میں نے ابھی ذکر کیا ان کا کہ 72 سال انہوں نے خدمات دی، ان کی خدمات پہ ٹوٹی تھی، میری ساتھ ان کے یہ ساری معاونت تھی، تو واپسی پہ مجھے ان کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے. اسی طرح ہم ادھر آتے ہیں، اب جو حج عمرہ کر چکے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں نا اکثر، نا کہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. تو جمرات کے اوپر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطان حرف عام میں جسے شیطان کہتے ہیں، مزدلفہ کے میدان سے جو کنکریاں اٹھاتے ہیں، یہ وہ کنکریاں ہیں جو شیطان کو ماری جاتی ہیں. جنہیں وہاں کی جانے کی سعادت مل چکی ہے ان کو تو معلوم ہے، جو نہیں گئے ان کے لیے یقیناً ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ. تو یہ وہ چیز ہے. پھر اسی طرح یہ میرے پاس 80 حضرت ایوب علیہ السلام کے کنویں کے پانی سے اس کپڑے کو میں نے بھگویا اور استعمال کیا. یہ 88 میں اس کپڑے کو میں لے کے آیا تھا، یہ ابھی تک میں نے اس کو باقی چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو یہ میرے پاس موجود ہے. یہ پرنٹڈ یا فیک نہیں ہے، بازار میں یا عام طور پر جو لوگوں کے پاس ہے مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، کیونکہ لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے. اس کی تاریں بتا رہی ہیں کہ ریشمی تار اس کی کہاں جا رہی ہے. تو یہ ٹکڑا بھی میرے پاس بڑی مشکل سے ایک دم سے نہیں ملا الحمدللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2008 میں یہ مجھے کلیکٹ ہوا. اور یہ چیز تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. جب کعبے کا غلاف ٹرن ہوتا ہے تو سفید کپڑا نکلتا ہے ایک، تو یہ تو غلاف کعبہ تو عام طور پر لوگوں کو مل جاتا ہے نا، یہ نہیں ہے. تو یہ استر کا ٹکڑا بھی میرے پاس موجود ہے. اور یہ غلاف کعبہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، یہ سارا میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. N42 کی پوسٹ مقدس تبرکات اور حج و عمرہ کی تربیت کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے سرچ کریں مقدس تبرکات پارٹ 2. وصحبه وسلم.